السعی، سعی کے مسائل. سعی کا لفظی معنی کیا ہے؟ کوشش اور دوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوڑ دھوپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وضو ضروری نہیں، البتہ باوضو ہونا افضل ہے. دیکھیں کہ دین میں کتنی آسانی ہے نا، کیونکہ طواف کی نسبت سعی ایک پرمشقت کام ہے، وقت طلب کام ہے، اور اگر وضو کی شرط ہوتی تو بہت سے لوگ اس میں تکلیف اٹھاتے. حائضہ خاتون دوران حیض سعی کر سکتی، وضو بھی شرط نہیں اور عورت کا پاک ہونا بھی شرط نہیں. البتہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا اس حالت میں، نہ وضو کے بغیر اور نہ حیض کی حالت میں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا الحج حتى اذا كنا بسرف او قریبا منها حدت فدخل علی النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال انفست يعني الحیدة قالت قلت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فقدی ما يقضي الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تغتسلی. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ سے نکلے. جب ہم لوگ صرف یا اس کے قریب پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو میں حائضہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، یعنی ایک نیچرل چیز ہے اور تمام خواتین کے لیے ہے، لہٰذا اب تم طواف کے علاوہ حاجیوں والے سب کام کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف طواف منع ہے، اور نماز تو ویسے ہی معلوم ہے سب کو. اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہو جس میں سعی بھی داخل ہے. طواف اس وقت کرنا جب غسل کر لو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اب یہ علاقہ مسجد حرام کے اندر آ گیا ہے، اب یہ مسجد میں داخل ہو گیا، اس لیے یہاں جانا بھی درست نہیں. ابتدائی طور پر سعی کا علاقہ صفا اور مروہ پہاڑیاں تھیں جو مسجد حرام سے باہر تھیں، لیکن اب جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہ سارے کا سارا ایریا مسجد کی حدود میں آ گیا ہے. اس لیے اب یہ دونوں کام پاک ہونے کے بعد ہی کرنا چاہیے. سعی حج یا عمرہ کا رکن ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو نہ حج ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ. ان صفیہ بنت شیبۃ رضی اللہ عنہا ان امرأة اخبرتها انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة یقول کتب علیکم السعی فاسعوا. رواہ ابن خزیمہ. حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا تم پر سعی فرض کی گئی ہے لہٰذا سعی کرو، یعنی حج یا عمرے دونوں کے لیے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. صفا اور مروہ کی سعی کے لیے آنے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے طواف ہوگا، پھر نماز ہوگی جو طواف کا حصہ ہے، پھر زمزم کا پانی پیا جائے گا، پھر صفا مروہ کی طرف جائیں گے. تو صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد سعی کے لیے باب صفا سے گزر کر پہلے صفا پہاڑی پر آنا چاہیے اور راستے میں قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھنی چاہیے. اس لیے افضل ہوگا آپ لوگ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں. صفا پہاڑی پر اتنا چڑھنا چاہیے کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگے، یعنی بالکل اوپر تک جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی اوپر کافی ہے جانا کہ سامنے بیت اللہ نظر آنے لگے. اگرچہ اب بہت عمارت تعمیر ہو گئی ہے اس کے آگے، لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. صفا پہاڑی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. یعنی صفا پہ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جزیل کلمات 3 مرتبہ کہنا چاہیے اور درمیان میں دعائیں مانگنی چاہیے. 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر دعائیں مانگنا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے. جب صفا پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. میں سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی ابتدا صفا سے کی. آپ صفا پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ شریف نظر آ گیا. پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر ان الفاظ میں بیان فرمائی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. کون سا وعدہ؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے اللہ نے چاہا امن کے ساتھ. اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی، یعنی کفار کے. پھر اس کے درمیان دعا فرمائی، اور وعدے سے مراد یعنی مسجد حرام میں داخل ہونا اور مکہ کے فتح ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے کیونکہ آگے لشکروں کی بات بھی. پھر اس کے درمیان دعا فرمائی. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا. اللہ ہی بہتر جانتے ہے کہ کیا مانگا، اور شاید اس لیے کہ وسعت رہے ہر شخص جو چاہے مانگے. صفا پہاڑی پر دعا مانگنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ بلند کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی اس طرح ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی طرح. صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف آتے ہوئے سبز رنگ کے ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا چاہیے. اب موجودہ زمانے میں وہاں گرین لائٹس بھی لگی ہوئی، ٹیوب لائٹس ہیں لائنوں میں. مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل دہرانا چاہیے جو صفا پر کیا تھا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. الحدیث رواہ مسلم. یہ ڈاٹس کے بعد الحدیث اس لیے لکھا ہے کہ یہ کنٹینویشن کی علامت ہے، حدیث آگے بھی چل رہی ہے. انشاءاللہ یہ حضرت جابر کی حدیث جس میں پورے حج کی نقشہ کشی کی گئی ہے اس کتاب کے آخر میں ایک خلاصے کے طور پر آپ کو سناؤں گی. وہ بہت خوبصورت لگتی ہے. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساتھ ساتھ ہم بھی اس قافلے کے ٹریول کر رہے ہیں، بالکل اس حج کا آنکھوں دیکھا حال ہے. لیکن اس کو انجوائے انسان اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ سارے مناسک اور الفاظ اور ٹرمز انسان نے سمجھ رکھی ہوں، ورنہ وہ بیچ میں بار بار رکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، ہر قدم پہ پوچھنے شروع ہو جائے تو پھر لطف ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے اس سے ابتدا نہیں کی، اس پر اینڈ کروں گی انشاءاللہ. سب ستونوں کے درمیان دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ ابتدا عورت نے ہی کی تھی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال لیس علی النساء سعی بالبیت ولا بین الصفا والمروۃ رواہ الشافعی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہ تو بیت اللہ شریف کے گرد تیز چلنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، یعنی رمل،
اور نہ ہی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ عن کثیر ابن جمحان السلمی رضی اللہ عنہ قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یمشی فی المسعى فقلت اتمشی فی المسعى بین الصفا والمروہ فقال لئن سعیت لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسعى ولئن مشیت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وانا شیخ کبیر رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت کثیر بن جمحان السلمی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو صفا اور مروہ کے درمیان عام چال چلتے دیکھا تو کہا آپ صفا اور مروہ کے درمیان عام چال کیوں چل رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر میں دوڑوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے دیکھا ہے، اور اگر عام چال چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام چال چلتے بھی دیکھا ہے۔ یعنی دونوں ہی کام آپ سے ثابت ہے، اور دونوں آپ سے کیوں ثابت ہے؟ تاکہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے رعایت رہے۔ اور میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے عام چال چل رہا ہوں، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ دوران سعی کثرت سے تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے سے ایک سعی مکمل ہوتی ہے۔ اور 7 چکر کیسے ہوتے ہیں یہ؟ اس میں ایک چکر صفا سے مروہ تک ہوتا ہے، دوسرا مروہ سے صفا تک ہوتا ہے، تیسرا صفا سے مروہ، چوتھا مروہ سے صفا، پھر 5واں صفا سے مروہ، چھٹا مروہ سے صفا، اور 7واں صفا سے مروہ، اور مروہ پہ پھر بال کاٹ لیتے ہیں۔ یوں 7 ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص صفا سے صفا تک ایک چکر بنائے، اور یہ تقریباً 3.5 میل کا فاصلہ بنتا ہے ان 7 چکروں میں۔ جو خوشی سے چلے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم فطاف بالبیت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة 7 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر سعی مکمل کی، اور یقیناً مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی باقی لوگوں کو بھی وہی کرنا چاہیے جو آپ نے کیا۔ کسی عذر سے سعی مکمل کرنے سے قبل سعی کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے۔ عذر دور ہونے کے بعد سعی کا باقی حصہ اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے منقطع ہوا۔ بعض اوقات بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، بعض اوقات کسی کو واش روم جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا عذر پیش آ جائے تو انسان جہاں پر ہے وہیں سے اپنی ضرورت کے لیے نکل جائے، یا مثلاً یہ کہ ایک دم بخار ہو گیا ہے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی، اور اس کے بعد جب دوبارہ پورا کرے تو اسی جگہ سے شروع کر لے جہاں سے چھوڑا تھا۔ مثلاً آدھے چکر سے چھوڑا تھا یا ایک چکر پورا کر کے، تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اگلا حصہ مکمل کر لے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بین الصفا والمروۃ فاعجلہ البول فتنحى ودعا بماء فتوضا ثم قام على ما مضى رواہ سعید بن منصور۔ حضرت عبداللہ بن عمر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، چنانچہ اپنی حاجت پوری کرنے چلے گئے، پھر واپس لوٹے تو پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر باقی سعی پوری کی۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا۔ عام دنوں میں تو سعی میں بہت وقت نہیں لگتا، لیکن حج کے دنوں میں سعی کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ صرف قدم قدم انسان اٹھ سکتا ہے، تیز چل نہیں سکتا بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے، اس لیے پھر ایک چکر تک آنے میں بھی بہت سا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ دوران سعی اسی طرح نماز کھڑی ہو جائے فرض تو سعی چھوڑ کر نماز ادا کرنا چاہیے، اور پھر جہاں چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر لینی چاہیے۔ کسی عذر سے سوار ہو کر سعی کرنا جائز ہے، اور اب بہت سے لوگ ویل چیئر پہ کرتے ہیں اور ان کے لیے مخصوص راستہ بھی بنا ہوا ہے۔ ان قدامۃ ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعى بین الصفا والمروۃ علی بعیر لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک ذکرہ فی شرح السنہ۔ حضرت قدامہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر صفا اور مروہ کی سعی کرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اونٹنی کو مارتے
نہ بگاتے اور نہ ہٹو ہٹو کہتے. یہ روایت شرح السنہ میں ہے. آپ نے کیوں اونٹنی پر بیٹھ کر کیا؟ تاکہ کوئی اور اس کو برا نہ سمجھے کہ ضرورت کے تحت سوار ہو کر بھی صحیح کی جا سکتی. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کے صحیح کرے، جیسے بچے کو، اس کی بھی صحیح، دونوں کی صحیح ہو جاتی. بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اگر صحیح کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف اول النهار ان يؤخر الصفا والمروة الى العشاء ذكره في شرح السنة. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف کا طواف پہلے پہر کرنے اور صفا و مروہ کی سعی پچھلے پہر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے. یہ روایت فقہ السنہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سعی کی جگہ پر چھت نہیں ہوتی تھی، یہ اوپن جگہ تھی، تو شدید دھوپ کے وقت میں لوگوں کے لیے اس طرح چلنا مشکل ہوتا تھا. تو عموماً لوگ کیا کرتے تھے کہ طواف صبح میں کر لیتے، لیکن سعی کے لیے پھر پچھلا پہر اختیار کرتے. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ سارا منسک پورا نہ ہو جائے. اگر کسی کو سعی یا طواف کے چکروں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے تو کم تعداد کا یقین کر کے سعی یا طواف مکمل کرنا چاہیے. ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا شک احدکم فی السنتین والواحدۃ فلیجعلها واحدۃ واذا شک فی السنتین والثلاث فلیجعلها سنتین واذا شک فی الثلاث والاربع فلیجعلها ثلاثا ثم لیتم ما بقی من صلاته حتى يكون الوهم في الزیادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم. رواه ابن ماجہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 2 پڑھی ہیں یا 1 تو وہ اسے 1 شمار کرے، اور اگر 2 یا 3 کا شک ہو تو 2 شمار کرے، اور اگر 3 یا 4 کا شک ہو تو 3 شمار کرے، اور اپنی باقی نماز پوری کرے تاکہ وہم زائد رکعت میں رہے اور کم رکعات کے یقین سے نماز مکمل ہو جائے. پھر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے. اسے سجدہ سہو کہتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. نماز کے بعد تو سجدہ سہو ہوگا، لیکن سعی یا طواف کے بعد کوئی دم نہیں ہوگا. سعی کے 7 چکر مکمل ہونے پر عمرہ یا حج تمتع ادا کرنے والوں کو مروہ پر اپنے بال کٹوانے یا منڈانے چاہیے. ان معاویہ رضی اللہ عنہ انہ قصر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص وعمرۃ علی المروۃ. رواہ النسائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مروہ پر تیر کے پھل سے کاٹے. مشقص تیر کا پھل سے مراد ہوتا ہے وہ اگلا حصہ. مثلا اگر آپ یوں سمجھے کہ یہ تیر ہے، ایک یہ اس کا پکڑنے والا حصہ ہے اور ایک اس کا آگے والا حصہ. اگر کینچی نہیں تو مثلا چھری ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس سے کاٹے جا سکتے. سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد عمرہ یا حج تمتع کرنے والوں کو اپنا احرام کھول دینا چاہیے. حج افراد یا حج قران کرنے والے حضرات کو سعی کے بعد نہ تو بال منڈوانے چاہیے نہ ہی احرام کھولنا چاہیے، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے. یہ فرق ہے حج تمتع اور قران میں، اس جگہ پر آ کر پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، قران والے کیا کریں گے؟ سعی کرنے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے بلکہ اور نہ ہی بال منڈوائیں گے، بلکہ اسی احرام میں بنا چلے جائیں گے. وہاں سے عرفات چلے جائیں گے، وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، وہاں سے پھر منا آئیں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر بال کٹوائیں گے اور احرام کھولیں گے. اور یہ تحلل اول ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے آگے پتہ چل جائے گا. بال کٹوانے کے بعد عمرہ ادا کرنے والے کو احرام کھول دینا چاہیے. احرام کھولنے کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو جائے گا. ان جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرۃ ویطوفوا ثم یقصروا ویحلوا. رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرہ بنا دے اور بیت اللہ شریف اور صفا و مروہ کا طواف کر کے بال کٹوا لیں اور احرام کھول دیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو آپ نے حج تمتع کا حکم دیا جو اپنے ساتھ ہدی نہیں لائے تھے. 8 ذی الحجہ کو منا جانے سے قبل قارن حج کی سعی ادا کر سکتا ہے. یہ ایک اور فرق ہے یہاں قارن اور متمتع کا.
عن اسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فلذلك الذي حرج وهلك. کیا خوبصورت بات ہے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلا. لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مسائل دریافت کرتے. جس کسی نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف افاضہ کرنے سے پہلے حج کی صحیح کر لی، یا یوں کہا کہ میں نے ایک چیز پہلے کی اور دوسری بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. البتہ جو شخص کسی مسلمان کی ظلم کرتے ہوئے آبرو ریزی کرے اس کے لیے گناہ ہے اور ہلاکت بھی. کیا خوبصورت انداز ہے ہمارے دین کا کہ ریچولز کے معاملے میں کتنی ریلیکسیشن ہے. کوئی حرج نہیں پہلے پیچھے ہو جائے، لیکن اصل جرم کیا ہے؟ کسی کی عزت پہ حملہ کرو ظلم کے ساتھ، اس کے لیے گناہ بھی ہے، ہلاکت بھی ہے. ہم اس کے بالکل اپوزٹ عمل کر رہے ہیں. عبادات میں، نماز میں، حج میں، ریچولز میں اتنے پنکچول ہیں. یہ ہو گیا، ایک بال ٹوٹ گیا تو حج فاسد ہے. عام طور پر ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. یہ چیز بھول گئے، نماز فاسد. یہ ہو گیا، وضو فاسد. سر سے دوپٹہ اتر گیا، وضو ٹوٹ گیا. کچھ کھا لیا، وضو نہ رہا. حالانکہ ان چیزوں سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا. ان چیزوں پہ ہم کتنے پنکچول ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ناپتے تولتے چھانتے ہیں. لیکن جو چیز اصل میں حرام ہے اور انسان کی ہلاکت کا سبب بننے والی، اس کی طرف سوچتے بھی نہیں. جس کو دل چاہے تانا دیتے ہیں، جس کی دل چاہے غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے ساتھ دل چاہے ظلم کرتے ہیں، اور ڈرتے ہی نہیں اللہ سے اور سوچتے ہی نہیں اس کو. تو جو شخص دین کی روح سمجھنا چاہے اس کے لیے یہ حدیث بھی کافی. کسی نے کہا پہلے صحیح ہوگی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہو گئی بس ہو گئی ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی نہیں جیسے آپ لوگ فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، جا کے سنت پڑھ لیتے ہیں. یہ کچھ لوگ یہیں پر بعد میں پڑھ لیتے ہیں. اس کو تو بہت بڑا ایشو بنا لیں گے. لیکن کونیاں مارنا، دھکے دینا، لیگ پلنگ کرنا، اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اس کا بھی حساب ہونا ہے، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. راستہ روک کے بیٹھ جانا، دوسروں کو اذیت دینے کے بہت سارے کام. صحیح کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں. صفا اور مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے دیوار تک پہنچنا. بعض لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھتے جاتے ہیں اور جو آخری دیوار ہے اس کو جا کے رگڑ کے ہاتھ لگا کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہماری صحیح ہوئی اور زیادہ ثواب کمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں چڑھے تھے، اس لیے نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو مشقت میں ڈال کر زیادہ ثواب دیتے ہیں. بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہیں تک چڑھنا کافی ہے جہاں تک خانہ کعبہ نظر آنے لگے. دوران سعی رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العز الاکرم کے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک صرف ایک چکر شمار کرنا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صفا سے صفا تک میرا چکر بنتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ ثواب ہوگا، تو زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے. صحیح کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مروجہ دعائیں مانگنا یہ بھی مشکل میں ڈالنے کا سبب بنتی ہے. نہ خود توجہ ہوتی ہے صحیح کی طرف، نہ خشوع ہوتا ہے، اور دھکے کھا رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں کتابیں کھول کے. اگر کھلی جگہ ہو پھر تو آپ کھول لیں، لیکن اگر کھلی جگہ نہ ہو تو جو دل میں آئے. آپ دیکھیں کبھی دل سے بھی تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. اور یہ سارا سفر تو ہے ہی ایک دیوانگی کا سفر ہے، ایک محبت کا سفر ہے، اور اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کی کوشش کرے، نہ کہ صرف ریچولز میں الجھا رہے. صحیح کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ بھی سنت نہیں ہے، لہٰذا کوئی شخص اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے کہ نہیں طواف کے بعد بھی ہوتے ہیں تو میں اس میں بھی شروع کر لوں، تو یہ اس کا خود ساختہ کام ہوگا. صفا و مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے سے قبل رفع یدین سے مراد ہوتی ہے جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں،
اس کی طرح 3 بار ہاتھ بلند کرنا، بار بار اس طرح کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. صفا اور مروہ کے تمام راستے میں عام چال چلنے کی بجائے بھاگنا، اس بھاگنے میں کوئی اجر نہیں سوائے اس 2 سبز نشانوں کے درمیان، اور وہ بھی بھاگنا نہیں، سعی ہے، تیز تیز قدموں سے چلنا ہے.